جو دور حاضر ہے انشاءاللہ ہم سنت اور سائنس کے تعلق سے پڑھیں گے. تو دور حاضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹے سے عمل کو تجربات کی اگر کسوٹی پر پرکھنے سے کسی بھی فرمان کو اس دنیا کے اخلاقی عمل میں اعلیٰ ترین منصب پر پایا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے اس کو اگر ہم نے کسی بھی چھوٹے سے عمل کو بھی تجربات کی کسوٹی پر ہم نے اگر اس کو پرکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، ہمارے نبی کا جو فرمان ہے، ہمیں وہ اعلیٰ سطح پر نظر آیا. اور مسلمانوں کی جو تمام تر کمزوریوں کے باوجود ان کا دین یعنی دین اسلام جو ہے آج بھی یہ دین اسلام جو ہے وہ روحانی اور معاشراتی طور پر ایک بڑی قوت کی حیثیت سے انہیں آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ دین انسان کو اگرچہ مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے لیکن اگر اس دین کو وہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں اور اس دین پر برابر عمل کرتے ہیں اور اس دین کو فالو کر کے چلتے ہیں تو یہ دین انسان کو کہاں لے جائے گا؟ ترقی کے راستے پر گامزن کر دے گا. اور مسلمانوں کی ترقی کا راستہ کیا ہے؟ صرف اور صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی احیا و بقا، اس کی احیا و ترویج میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے طریقے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. آج جو ہے اغیار بھی جنہیں غیر مسلم ہم کہتے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے اس سے دنیاوی فائدہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے نبی کی جو احکامات ہمارے نبی نے ہمیں بتلائے ہیں تو اس کو آج وہ بھی فالو کر رہے ہیں. لیکن کیوں؟ تاکہ اس سے دنیا میں ان کو نفع ملے. سمجھ رہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے بعد کے دور میں بھی ترقی اور عزت جو ہے بلندی کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے؟ جس سے ان کو پہلے دور میں عزت اور سربلندی میسر آئی تھی. آگے آنے والی نسلوں کو بھی عزت اور سربلندی کس میں ملے گی؟ جو اس سے پہلے ملی تھی. یعنی 1400 سال جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا اور مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، تو سربلندی کیسے ملی؟ دین پر چل کر، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر چل کر، یعنی قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حیثیت جو ہے وہ مسلمان کی ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ چیز فکر دامن گیر رہنی چاہیے. ہمیشہ ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی ہماری عادات، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرات، ہمارا گفتار، ہماری رفتار، ہماری نشست برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سفر و حضر، ہاں یہاں تک کہ صبح سے لے کے شام تک تمام جو ہماری مصروفیات کا دائرہ ہے، جو ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے 24 گھنٹے کا، اس میں مربوط اور منسلک ہو اللہ کے نبی کا طریقہ. سمجھ رہے؟ یعنی ہماری حیات مستعار کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، جو ایک دکھ کی بات ہے ہماری زندگی میں، کہ ہم سے اتباع سنت کا کما حق اہتمام نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان پستی میں جا رہے ہیں. سنت کی اتباع ہم سے ہو نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. حالانکہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں نا تو یومیہ سینکڑوں سنتوں پر بآسانی ہم عمل کر سکتے ہیں، اور روزانہ برتے جانے والے کاموں کو ہم سنتوں کے طریقے اور اسلامی آداب کے سانچے میں بڑی سہولت سے ڈھال سکتے ہیں. اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر واچ کریں، نظر رکھیں، تو ہماری لمحے لمحے کی سنتیں، جو زندگی گزارنے کی جو طریقہ ہے، وہ سینکڑوں سنتیں ہماری زندگی میں وجود آ سکتی ہے. تو دل کی گہرائیوں میں یہ دھوکہ ہے ہمارے. ہمارا جو مطلوب ہے وہ اور جو مقصد ہے وہ سنت کی اتباع کرنا ہو، سائنس کی اتباع نہیں ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ دوپہر میں کھانا کھا لوں اور کھانا کھانے کے بعد اگر میں تھوڑی دیر لیٹتی ہوں، تھوڑی دیر سوتی ہوں، آدھی گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، تو میرا کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ یعنی الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا لیٹوں میں تو میرا کھانا ہضم ہو جائے گا. یا پھر میں کھڑے ہو کر پانی نہیں پیوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کی سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ پیچھے پسلیوں میں پانی، انسان کے جو پیچھے ہڈیوں میں پانی بھر جاتا ہے، تو اسی لیے میں کھڑے ہو کر پانی نہیں پیوں گی. تو ہم نے سائنس کی روح سے سنت کو چیک کر رہے ہیں.
ہم کو سائنس کی روح سے سنت کو نہیں چیک کرنا ہے کہ میں ٹوائلٹ میں بغیر سر ننگے سر جاؤں گی تو میرے سر پر جراثیم چمٹ جائیں گے اور پھر میں بیمار ہو جاؤں گی. تو سنت بھی یہی ہے. تو ہم یہ سوچ کر سنت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہے ہمارا. سنت کا ثواب ملا نہیں ملا. تو ہمارا مطلوب اور مقصود اتباع سنت ہو. یہ نہ ہو کہ اتباع سائنس کی ہم اتباع کر رہے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس وہ کہتی ہے. نہ میرے نبی کیا کہتے ہیں ہمیں وہ دھیان ہونا چاہیے. آخرت کا کامل ثواب اور اجر اور اتباع سنت اس میں ہی ہے. اتباع سائنس میں نہیں ہے. ہم سائنس کی پیروی کریں گے تو ثواب ملے گا. اچھا اگر آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹھ کے پانی پیا اور یہ سوچ کر کے سائنس پر عمل ہو رہا ہے اور بیماریوں سے نجات ملے گی، سمجھ رہے؟ اور میں جو ہے نا کھانے کے بعد فروٹ نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ اگر میں کھانے کے بعد فروٹ کھاؤں گی تو اس کی طاقت مجھے نہیں لگے گی. سائنس یہ کہتی اسی لیے میں فروٹ نہیں کھا رہی ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ ثواب ملی نہیں ملا. آخرت کا ثواب کامل اجر دنیا اور آخرت میں نہیں ملا، بلکہ سائنس میں ہم نے عمل کیا. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ مجھے اس طرح کرنا ہے تاکہ میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے. پل پل لمحہ لمحہ. پھر ہم جب اس طرح سے ایک سنت دیکھیں گے نا تو ہمیں بہت ساری سنتیں ملے گی. جیسے کہ ہم نے ابھی کیا کہتے ہیں سنتوں میں کتنی ساری سنتیں پڑھی. کھانا کھانے کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، مہمان نوازی کی بھی سنتیں ہماری ہوئی، دسترخوان بچھانے کی، ہاتھ دھلنے کی، اور کس طرح کھانا کھانا چاہیے. اگر ہم ایک سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو پھر اجر ہی اجر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دین تا قیامت مکمل. اور سائنس ہر تحقیق صرف آخر ہے، آخر نہیں ہے. سائنس کی تحقیق لفظ آخر ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے دنیا اچانک ایک بلاسٹ ہوا اور دنیا بن گئی. پھر کہتی نہیں 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 ایسا نہیں ہوا، ابھی ہماری تحقیق چل رہی ہے. تو سائنس کی تحقیق کبھی پوری نہیں ہوتی ہے. اور دین جو ہے وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے. ایک بار اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے دین مکمل کر دیا اور نعمت تم پر مکمل کر دی. یعنی بس جو دین دے دیا سو دے دیا، یہ فائنل ہے. اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہ مکمل ہے. اس کے اندر کوئی اگر مگر نہیں باقی ہے. سمجھ رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سائنس جو ہے اس کی تحقیق چل ہی رہی ہے. یہ نہیں 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 یہ نہیں وہ نہیں وہ، اس کی تحقیق اپنی جاری ہے. لیکن ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ مکمل دین ہے اور وہ مکمل بات ہے. اس کے آگے کچھ نہیں. اور اتباع سنت جو ہے اس پر عمل کرنا کسی دنیاوی نفع کے پیش نظر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت سے فیضان سنت جو ہے، سنت کا جو نفع ہے، سمجھ رہے، کسی سائنسی تحقیق اور توضیح کی محتاج نہیں ہے کہ سائنس کہے گی کہ اس سنت پر یہ نفع. دیکھو سائنس جو ہے نا اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ریسرچ کرنے کے لیے. کس چیز پر ریسرچ کرے؟ تو وہ دین میں جو سنتیں ہمارے نبی نے بتلائی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں تھوکنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ تھوکا کیسے جائے. ہمارے نبی نے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ ٹوائلٹ کرنے کے لیے ہم بیٹھے کیسے. نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی. اب سائنس کے پاس تو کچھ بچا نہیں سرچ کرنے کے لیے، کس پر کروں؟ تو پھر سائنس نے ایک جو ہماری تحقیق ہے، ہمارے نبی نے جو ہمیں بتلائی اس پر وہ تحقیق کرنے لگے. تو سائنس ہمیں بتائے نہ بتائے کہ اس سے یہ فائدہ اس سے یہ فائدہ، ہمیں سائنسی فائدہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اب یہ سنت کا کیا فائدہ ہے ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا یقین ایمان ایسا ہو کہ سنت پر عمل کرنے پہ 100% نفع ہے. پوری دنیا اگر مل جائے اور ہمارے نبی کا نورانی طریقہ نہیں ہے تو انسان ناکام ہے. اور پوری دنیا ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارے نبی کا نورانی طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم 100% کامیاب ہے. اس چیز کا یقین ہمارے دل کی گہرائی میں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس سے کیا فائدہ، اس کا کیا مطلب. یعنی ہمیں دین میں ہمیں سنتوں میں کیلو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیلو کال کون کرتے تھے جانتے ہو؟ بنی اسرائیل. کون کرتے تھے؟ جانتے ہو بنی اسرائیل کون تھے؟ پچھلی امتوں، پچھلے نبی کی جو امت تھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امت سے بنی اسرائیل ہے. ان لوگوں نے بڑا کیلو کال کیا. ان کے نبی اگر کوئی حکم دیتے تو کہتے ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں. تو وہ بنی اسرائیل کی ہلاک بھی ہوئی اسی وجہ سے، وہ برباد ہو گئی. ان کے اندر کیلو کال بہت تھا. وہ ہے نا نکتہ بہت نکالتے تھے ان کے دین میں. جو نبی کہہ دیتے تھے اس میں کیلو کال کرتے تھے. اور ہمارے نبی نے جو کہہ دیا ہمیں اس پر اتنا یقین ہو کہ یہ پکی بات ہے.
اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا. بظاہر لگ رہا ہے کہ سود نہیں لوں گی تو اب پھنس جاؤں گی. یہاں پر ہوتا ہے نا انسان ایک وقت آتا ہے کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے اور مالی اعتبار سے بڑا پریشان ہے اور اس کے پاس ایک ہی چارہ اسے نظر آ رہا ہے کہ میں سود اٹھا لوں. اور قرآن حدیث کیا کہتی؟ سود حرام ہے, لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, انٹرسٹ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا اسلام میں, ایسا تھوڑی نہ ہے دین تو بڑا آسان ہے, اب تو میں سود اٹھا لوں. نہ 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 نہ, سنت میں ایسا نفع ہے. قرآن و حدیث کے فرائض میں جو حکم دے دیا اللہ نے, جو حکم دے دیا قرآن نے, اس میں 100% نفع ہے. بظاہر تم کو لگ رہا ہے کہ تم نے سود اٹھا لیا تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی. نہ, تم نے اپنے گلے میں پھندا لٹکا لیا, اپنے گلے میں ایک پھندا ڈال لیا ہے. آ رہی ہے بس مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, بوجھ ہلکا نہیں ہوگا بلکہ پھندا کس جائے گا. سمجھ رہے؟ تو سنت میں ایسا نفع ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً میں نے آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے بہت ساری مثالیں دی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اور بھی آگے مثالیں آئیں گی. تو سنت بس سنت ہے, اس میں کسی دلیل کی کوئی ہمیں دلیل دے, سائنس ہمیں دلیل دے, اس کی ضرورت ہے کیا؟ بھائی اس سنت میں کیا فائدہ ہے, اس سنت میں کیا فائدہ نہیں, سنت ہے میرے نبی نے کیا, بس بات ختم. سنت سائنس کی محتاج نہیں ہے. عقل انسانی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. انسان کی عقل فانی ہے, اللہ کا حکم ہمیشہ رہنے والا ہے. حکم الہی ابدی ہے اور انسان کی عقل انسانی فانی ہے. یہ بات یاد رکھے, ذہن میں یہ بات پختہ ہو, ہمارے مضبوط ہو کہ سنت پر اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ اس کا سائنسی یا دنیاوی فائدہ ہے, بلکہ صرف اور صرف یہ میرے آقا کی سنت ہے, بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بس. چونکہ انسان جو ہے نا طبعاً لالچی ہوتا ہے, اس کی فطرت میں لالچ ہے, حریص ہوتا ہے نا. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سیل لگی ہے, چلا بھی نہیں جا رہا ہے لیکن دوڑتے دوڑتے جائیں گے, ہے نا, اس کو بتا رہے امی آپ بھی جاؤ, بھابھی آپ بھی جاؤ, فلاں اس کو بھی بتا دیا, اس کو بھی بتا دیا, سیل لگی ہے, بہت سستا مل رہا ہے, بہت اچھا مل رہا ہے, تو ہم لالچی ہیں طبعاً. اگر ہمارے پاس پہلے سے سامان موجود ہے تو بھی ہم جائیں گے, سیل لگا ہے اور سستا مل رہا ہے, آگے کام آئے گا. ابھی آگے کتنا آگے کام آئے گا نہیں معلوم, لیکن ہم نے لے کر رکھ لیا. ہماری فطرت میں جو ہے نا ایک لالچ ہے. اسلام نے اسے ہر عمل پر نفع دیا ہے. یہ عمل کرو گے یہ اجر, ایک سنت پر عمل کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب. چونکہ ہم تو لالچی ہے تو اس دین نے بھی ہمیں کیا کیا, ہر سنت پر اجر. ایک بار درود پڑھو گے 10 درجہ بلند, 10 نیکیاں ملے گی, 10 گناہ معاف. یعنی پھر اسلام نے ہمیں حرص دیا, یعنی فوائد بتلائے, اس کے یہ فائدے, اس کے یہ فائدے, اس کے یہ فائدے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے سنتوں کی جو ہے نا سائنسی تحقیق ہوئی. انسان فائدہ ڈھونڈتا ہے تو پھر سائنس نے تحقیق کیا اس میں کیا فائدہ ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو ہے نا وہ سائنس کی محتاج نہیں ہے. انسان لالچی ہے. اب دیکھو, میں اگر آپ کو بولوں کہ بال ڈھک کر جانے سے سر ڈھک کے جانا سنت ہے تو آپ کو کہ اچھا لیکن ہے نا آپا وہ مجھ سے دوپٹہ سنبھالا نہیں جاتا, کبھی گر گیا تو مجھے شک ہوتا ہے, پھر مجھے اتنا شک ہوتا ہے کہ پھر میں نماز نہیں پڑھ پاتی, اس کے لیے میں چھوڑ کر جاؤں. انسان کے دل میں یہ آتا ہے سنت ہی ہے نا, چلے گا, پیالے میں نہیں پئیں گے تو کیا ہوا, سنت ہی ہے نا, گلاس میں پینا حرام تھوڑی نا ہے, پانی سنت ہی ہے. لیکن اگر ہمیں سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ٹوائلٹ میں تم جا رہے ہو نا اور تمہارا سر کھلا ہے نا تو جراثیم تیزی سے بال کیچ کرتے ہیں, اور بیماری کے پکڑنے کی جگہ بال ہی ہوتی ہے. بال سے بیماری جلدی سے کیچ ہوتی, جراثیم یہ بال جلدی کیچ کرتے ہیں. تو پھر اب یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی. اب تک سنت بتائی جا رہی تھی تو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن یہ بات بتائی گئی تو پھر بیٹھ گئی. اب ہم کہہ رہے نہیں یہ بال ڈھک کے جاؤ, سنت ہے. سمجھ رہے, بیماریاں نہیں لگے گی. تو پھر اب ہمیں کیا کریں, ہم تو آ نہیں رہتے سنت پر. تو سائنس نے تحقیق کر کے ہم کو اس کا بینیفٹ بتا دیا, بھائی یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, دنیا کا یہ فائدہ ہے. تم لالچی ہو نا, اس طرح سے دیکھ لو اپنے فائدے کو. پھر سمجھ رہے, ورنہ ہمیں سنتوں کے لیے سائنس کی ضرورت ہے ہرگز نہیں. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے, ربنا وابعث فیہم رسول منہم
یتلو علیہم آیات، یعنی اے ہمارے پالنے والے ان لوگوں میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرمائیے، ایک رسول اپنا بھیج دیجئے۔ مبعوث فرمایا ہمارے نبی نے، اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا اور ان کو تمہاری آیات وہ رسول سنائے، ان کو تمہاری کتاب کا علم سکھائے، حکمت سکھائے، پاکیزہ کرے، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خلوص، محنت اور ایمان کی قدر افزائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کی پوری دعا ان کی قبول فرمائی۔ کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ دعا کی تھی نا، اے ہمارے پالنے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ان لوگوں میں سے اپنا ایک رسول بھیج دیجئے، رسول ان کی تمہاری آیات سنائے، ان کو تمہاری کتاب کا علم سکھائے، حکمت سکھائے، پاکیزہ کرے، کیونکہ آپ ہی سب سے بڑائی اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اسی شہر میں وہاں کے رہنے والوں میں سے عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کے بیٹے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ ان کے ذریعے خدا کی کتاب نازل فرمائی، جسے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، اور اس کے ساتھ بھی ان کو حکمت اور علم مرحمت، اور اس علم اور آسمانی ہدایات کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو پاکیزگی بھی سکھائی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایک جگہ سورہ نساء میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر اپنی کتاب اتاری، حکمت سکھایا، ہر وہ علم سکھایا، اور آپ کو وہ باتیں بتلائی جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اس آیت نے یہ واضح کر دیا ساتھیوں کہ وہ ابتدا میں اگر تعلیم یافتہ نہ تھے، تو اب وہ جملہ علوم اور فنون میں پوری طرح مستند کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کی صفات میں شفا دینے والا اور حکمت والا شامل ہے۔ اللہ کی صفت ہے جو کہ علیم ہے، حکیم ہے، شافی اور اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کو یہ علوم خود سکھائے تو پھر اس کے علم اور حکمت میں کسی کمی کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ خود علم دے، جس کو اللہ خود سکھائے، تو شک ہے اس کے سیکھنے والے میں؟ جس کو اللہ نے سکھایا اس کا شاگرد کیسا ہو؟ جب علیم اللہ ہو، جب کہتے ہیں استاد اللہ ہو، تو شاگرد کیسا ہو؟ سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادبنی ربی تادیباً، ادب بھی مجھے میرے رب نے سکھایا۔ تو پھر اللہ نے ہمارے نبی کو خود ہی سکھایا تو کیسے سکھایا ہوگا؟ کتنا بیسٹ اور کتنا اچھا ادب سکھایا ہوگا، کتنی اچھی تعلیم دی ہوگی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے نبی کی پہچان، ہمارے نبی کی شان ہمیں آنی چاہیے۔ دیکھیں ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا۔ اور اس مہینے میں ہمارے چاروں طرف ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تیاریاں اور جو دھوم نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں تو کہیں نہیں ملتا کہ ربیع الاول کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جائے، یا سیلیبریٹ بھی کیا جائے یا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ لوگوں کا یہ سوچنا ہے، لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ کے نبی کو یاد کرنا چاہیے، یعنی اس دن تو ہم یہ دیکھیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور ہمیں ہمارے نبی کی زندگی کتنی معلوم ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے، کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تھے تو کیا سچویشن تھی، کیا عالم تھا، اور میرے نبی نے کتنی جنگیں لڑی، اور کیا معاملات ہوئے میرے نبی کے ساتھ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے کیا نام تھے، کتنی بیویاں تھیں، ان کے کیا نام تھے، کتنے بیٹے ہوئے تھے، کیسے ان کا انتقال ہوا، اور اللہ کے نبی کی کیا کیفیت تھی، اللہ کے نبی نے کیا سکھلایا، ہمیں معلوم ہے۔ جتنے لوگ دھوم دھام سے ربیع الاول منا رہے ہیں نا، جو راستے گلی کوچوں میں جو جوان بھی ملیں گے نا، ان سے پوچھو درود شریف سناؤ، تو انہیں درود کا جملہ بھی صحیح سے نہیں آتا ہے، سمجھ رہے؟ ان سے پوچھو کہ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں کون کون سی تھی، کتنی تھی یہی نہیں معلوم، 4 تھی نہیں، 3 تھی نہیں، اچھا ہاں 4 ہی تھی شاید برابر، ایسے ان کا انداز یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ کون کون سی تھی؟ وہ حضرت فاطمہ تو یاد ہی ہو گیا ہے، بیچارے شیعہ لوگ ماتم اتنا پیٹتے کہ فاطمہ نام سبھی کو
یاد ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتے جگر ہے, سمجھ. اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں نام تو یاد نہیں آ رہا, شاید ام کلثوم تھی کیا, شاید, اور پتہ نہیں, اور یعنی ایسے سمجھ رہے یہ معاملہ ہے. اور کہہ رہے کہ نبی کا پیدائش اور ہم سیلیبریٹ نہ کریں, اپنے بچوں کی پیدائش سیلیبریٹ کرتے ہیں, نبی کی نہ کریں, تو نبی کی زندگی نہیں معلوم. ہاں, اتنا فخر ہے, نبی کی زندگی نہیں معلوم. اس پورے مہینے میں کتنی بار تم نے درود پڑھا, اور درود پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گیا نبی کی یاد میں. صرف 12 ربیع الاول کے دن نہیں, پورا مہینہ ہی تو پیارا مہینہ مان رہے ہو نا. تو کتنی بار ایسا ہوا کہ آنکھیں رونے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور نبی کی یاد بے ساخت آ گئی. اللہ کیسی زندگی گزار رہی ہوں, میرے نبی نے کیا زندگی گزاری تھی, اور میری زندگی کیسی ہے. ہاں, میری زندگی کیسی ہے, اور نبی کی زندگی کیسی, میرے نبی نے کیسی زندگی گزارنے کے لیے کہی تھی. وہ نبی کا دور یاد آ جائے 1400 سال پہلے والا, کہ کاش میں بھی اس دور میں ہوتی اور اپنے پیارے نبی کو دیکھتی. کیسے نورانی چہرہ تھا نا میرے نبی کا. کس اماں عائشہ کہتی ہے میں چاند کو دیکھتی, پھر نبی کو دیکھتی, پھر چاند کو دیکھتی, پھر نبی کو دیکھتی, پھر میں کہتی ہے چاند تو میرے نبی کی تجھ سے زیادہ تو میرے نبی کا چہرہ روشن ہے, تجھ سے زیادہ تو میرے نبی پر نور ہے. تو وہ کیسے نبی ہوں گے. کاش میری یہ گنہگار آ کے بھی اپنے نبی کو دیکھ سکتی. تو نبی یاد آ جاتے, نبی کی یاد میں درود کا نذرانہ خوب بھیجتے, درود و سلام اپنے نبی پر, کہ نبی یاد آ رہے ہیں, چاروں طرف جھنڈے لگ رہے ہیں, چاروں طرف لائٹیں لگ رہی ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ کیوں لگا رہے, تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اچھا نبی کی یاد میں لگا رہے. تو جو لگانے والے ہیں انہیں بھی نبی یاد آ جاتے ہیں. ہوا ایسا. اور پھر ہم دلیلیں مانگتے ہیں کہ کون سی دلیل ہے, کیا ہم اپنے بیٹے کی پیدائش نہیں مناتے, کیا اپنی بیٹی کی پیدائش پہ خوشی نہیں مناتے. ہاں, تو خوشی ایسی ایک دن والی, اور اس میں بھی وہ درود کا نذرانہ نہ بھیجا گیا ہو, وہ درد دل نہ دکھا ہو نبی کی یاد میں, اور وہ نبی کی یاد نہ آئی ہو, اور اپنی زندگی کو یاد کر کے کہ اللہ میری زندگی کے 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال گزر گئے, اور میں نے اپنی زندگی میں کیا ہی کیا ہے. اپنی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں کتنے فیصد لائی ہوں میں نے. میری صبح, میری شام, میری سنتیں کھانے کی, میری بیٹھنے کی سنتیں, میری اٹھنے کی سنتیں, میری دیکھنے کی سنتیں. کہیں بد نظری تو نہیں ہو رہی ہے, ہاں, کہیں زبان سے گالی گلوچ تو نہیں نکل رہا ہے, ہاں, کہیں کسی گندے فعل میں تو نہیں لگ گئی ہوں میں. تو ہم نے یہ تو نہیں دیکھا. اپنی زندگی پر ہمیں رونا چاہیے تھا کہ یا اللہ اگر میں اسی حال میں, اگر میں ابھی مر گئی, اسی وقت مر گئی, اور میرے نبی کے سامنے میرا جانا ہوا, تو میں کیا منہ لے جاؤں گی اپنے نبی کے سامنے. کبھی میرے نبی مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لے تو میرا کیا بنے گا. ہاں, کیا میں ہوں اس لائق کہ میرے نبی مجھے دیکھ کے مسکرائے کہ ہاں تمہارا تو میں انتظار کر رہا تھا, تمہارے ہی تو درود و سلام کا انتظار کرتا تھا, تم روز مجھ پہ درود بھیجتی ہو, آج نہیں بھیجا اس محبت اور پیار کے ساتھ. کیسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے روز اپنے نبی پر درود کے نذرانے بھیجے ہوں, اپنے نبی پہ خوب درود و سلام بھیجا ہو, خوب درود و سلام بھیجا ہو, روز پڑھتے ہو, روز نبی کی یاد آتی ہو. کسی دن یاد نہ آئے تو اللہ کے نبی خود آ گئے خواب میں ہمیں کہنے کے لیے کہ تم آج مجھے یاد نہیں کیا تم نے. کیا بات ہے. تو سوچے, ہم نے تو مثالیں دی اللہ کے نبی کی پیدائش پر کہ کیا بیٹے کی تکلیف, بیٹے کی خوشی یاد نہیں آتی. ہاں, بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا تم جشن نہیں مناتے ہو, کیا تم کیک نہیں لاتے ہو. تو میرے نبی کی پیدائش پہ کیوں نہیں جشن منایا جائے. ہاں, تو پھر ان کو یہ جواب نہ سمجھ میں آئے کیا جب اللہ کسی بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے, جب کسی کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے, جب کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور بہت تڑپ کے دنیا سے جاتا ہے, تو اس کا بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کو دیکھ کے روتا ہے, اس کی یاد کر کے وہ چیزیں یاد آ جاتی ہے تو رونا آتا ہے. تو کیا کبھی ہم بھی ایسے تنہائی میں بیٹھ کے روئے اپنے نبی کو یاد کر کے, کیا آج نبی یاد آ گئے, آج مجھے نبی کے وہ طائف کا پتھر یاد آ گیا. کیسے لگا ہوگا اور کیسے خون گر رہا ہوگا کہ میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی اس وقت. ہاں,
نبی نے تو مجھے اتنا یاد کیا کہ سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آ رہی تھی، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، رات رات میں ہمارے لیے روتے تھے ہچکیوں سسکیوں کے ساتھ. تو ہمیں یہ سوچ کر ہمیں نہیں رونا آیا کسی رات میں کہ میں تو میرے نبی کے لیے کبھی نہیں روئی، کہ آج مجھے میرا نبی یاد آتا ہے. اللہ پاک کیسے وہ روتے تھے، آج ہم نے ان کے رونے کا بھی حق ادا نہ کیا، ان کے خون کا بھی حق ادا نہ کیا، ان کو جو زخم دیا گیا تھا، جو پتھر مارے گئے تھے. ہمیں تو نہیں یاد آیا ہمارا باپ بھوکا دنیا سے رخصت ہو گیا. ہمیں جب ہماری والدہ نے قصہ سنایا کہ تمہارے والد بڑے بھوکے پیاسے رہتے تھے، کھانے نہیں ملتا تھا، تو ہمیں کتنا رونا آئے. ہاں اگر اس طرح سے ہم قصہ سنیں، ہمیں ہمارے نبی کا، ہم جب بھوکے ہو تو ہمارے نبی کے پیٹ کا پتھر یاد آئے کہ بھوک میں کیسے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا، تو کیا ہماری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی اس وقت کہ ہمیں رونا آ گیا؟ ہم مثالیں دیتے ہیں اپنے نبی کی پیدائش کے دن کا اور اپنی اولاد کے جشن سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے نبی کے جشن کو، اور پھر زندگی بھول گئے ہم نے 24 گھنٹے کی. ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ میرے نبی کا درد کیا تھا، میرے نبی کی خوشی کیا تھی، میرے نبی نے کیا ہمیں حکم دیا، میرے نبی نے جینے کا کیا طریقہ سکھلایا، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ سکھلایا، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. ہاں ہمیں یہی نہیں کوئی معلوم. تو بتاؤ کیسی زندگی ہے یہ سچا عاشق رسول ہے؟ ایسے جو زندگی گزارے اسے عاشق رسول کہتے ہیں. تو ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نے سنا ہے کتابوں میں، تاریخ میں پڑھا ہے، اسی مبارک مہینے میں میرے نبی کی پیدائش ہوئی، اسی مبارک مہینے میں میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے. اور یہ وہ مہینہ تھا جب صحابہ بڑے غمزدہ تھے. اللہ کے نبی جب رخصت ہوئے نا تو صحابہ بڑے غمزدہ تھے. لوگ برسی مناتے ہیں، سال بھر گزر گیا، ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہوئے، ہاں برسی منا رہے ہیں اور غم منا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا سے پردہ فرمائے. اور وہ دن صحابہ کے لیے ایسا دن تھا کہ ہوش نہیں تھا صحابہ کو. جس نے جہاں خبر سنی ہے وہ وہیں بیٹھ گیا، ہوش میں نہیں تھے صحابہ. جیسے کسی کا جوان بیٹا ماں کا مر جائے نا تو وہ ماں کیسے گمسم ہو جاتی، ایسے سدھ بت چلی جاتی، ایسے صحابہ کا عالم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہوا ہے، ایسے سب شوکٹ میں چلے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونت لی، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں گردن کاٹ دوں گا اس کی، یہ کوئی نہ کہنا. کیا غم تھا ان کے اوپر؟ کیا ہمیں وہ دن نہیں یاد آیا کہ وہ دن کیسا دن تھا، وہ تکلیف کیسی تکلیف تھی صحابہ کے لیے؟ ہم نے تو وہ دن بھی نہیں دیکھا، وہ تکلیف بھی نہیں دیکھی. صحابہ کے لیے وہ دن سب سے زیادہ درد والا دن تھا، سب سے زیادہ درد بھرا دن وہی تھا صحابہ کے لیے. تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہاں ہم نے کیا دیکھا؟ نہ ہم نے وہ دور دیکھا، نہ اس دور کو ہم اس وقت میں محسوس کر پا رہے ہیں. اگر ہماری اماں کہہ دے کہ بیٹا تم بہت چھوٹے تھے جب تمہارے والد کا انتقال ہوا، ایسی تکلیف تھی، ایسی تکلیف تھی، تمہاری آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے. کاش میں اپنے والد کو دیکھتی، کاش میں خود اپنے والد کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، کاش میں خود اپنے والد کی تیمارداری کرتی. تو کیسے کاش نکلتا ہے، کاش میں اسے لائق ہوتی اس وقت کہ میں اپنے والد کو سنبھال سکتی تو میں خود سنبھالتی. تو کیسے کاش نکلتا ہے. ہاں کیا ہمیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ کاش نہیں یاد آتا اپنے نبی کے لیے؟ کاش میں بھی ہوتی اپنے نبی کے پاس اور اپنے نبی کو دیکھتی اور اپنے نبی کے جسم کا پتھر جو میرے نبی پر گرتا تھا نا وہ اپنے جسم پر روک لیتی. کاش لوگ جو میرے نبی کو تکلیف دیتے تھے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ڈھکیل دیتی پیچھے، خبردار میرے نبی کے سامنے نہ آنا. تو وہ درد ہمیں کیوں نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ تو ہم اللہ کے سامنے روئیں، خوب درود پڑھیں انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے، اور اپنے نبی پر درود کا نذرانہ پیش کریں. ایسا نہیں کہ صرف 12 ربیع الاول کو یا اس ربیع الاول کے مہینے میں، نہیں، بلکہ پورے سال ہمارا یہی عالم ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہر جگہ اللہ کے نبی کی آمد کے ڈنکے بجے ہیں اور ہر جگہ پہ آواز لگ رہی ہے کہ پیدائش نبی ہے، ولادت نبی ہے.
تو ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہوئے خوب درود کا نذرانہ پیش کریں اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی فکر کریں, ایک ایک سنت تلاش کریں کہ میرے نبی کیا کرتے تھے میں وہ کروں. اس مہینے میں مجھے اپنے نبی کے طریقے پہ پورا آنے کی فکر کرنا ہے. تو میرے نبی کا اٹھنا, میرے نبی کا بیٹھنا, میرے نبی کا مسکرانا, میرے نبی کا چلنا, میرے نبی کا اظہار محبت کرنا, میرے نبی کس طرح غمزدہ ہوتے تھے تو غم کا کیا عالم ہوتا تھا, خوش ہوتے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا تھا, امت کے لیے کیا فکر کرتے تھے, کھاتے تھے تو کیسے بیٹھ کے کھاتے تھے, پانی پیتے تھے تو پانی کیسے پیتے تھے, غریبوں کے معاملے میں ان کا کیا معاملہ تھا, یتیموں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا. یعنی ہم ایک ایک سنت کو فالو کریں اور ایک ایک سنت ڈھونڈ کر عمل کریں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, آسمان سے فرشتے بھی تو اس دور کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں گے نا. ہاں, تو جب فرشتے بھی دیکھتے ہیں نا, ویسا شخص جو نبی جیسا نظر آئے.